حمید مجید۔ انتہائی واجب الاحترام حضرات، بزرگان محترم، عزیزان ملت، برادران اسلام، آج 14 اگست 2020 ہماری تاریخ کا ایک بہت بڑا یادگار دن ہے۔ آج سے 73 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر رحم کرتے ہوئے آزادی کی نعمت عطا فرمائی۔ اس پر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اسلام اور آزادی یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اسلام اور آزادی اللہ تعالیٰ کی اس وقت ہمارے اوپر جتنی بھی نعمتیں ہیں ان تمام میں بڑی نعمتوں میں یہ دو نعمتیں ہیں۔ ایک مسلمان ہے، اس نے کلمہ پڑھا، اب اس کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں، اس کے پاس پہننے کو کپڑا نہیں ہے، اس کے بچے نہیں ہیں، بیوی نہیں ہے، اس کا گھر نہیں ہے، کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، اس کے پاس سونے کے لیے بستر چادر نہیں ہے۔ غرض یہ کہ اس کی ضروریات زندگی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اس کے پاس نہیں ہیں، اور اس کے پاس ایمان ہے، مسلمان ہے وہ۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ وہ شخص اس دنیا کے اندر پریشانی میں گزر جائے گا، یہ تھوڑی سی زندگی اس کے لیے پریشانی کا باعث بنے گی، مگر آخرت کی زندگی میں وہ شخص کامیاب ہوگا بنسبت دوسرا وہ شخص کے جس کے پاس دنیا کی ہر چیز موجود ہو، اس کے ایک ایک اشارے پہ بہت کچھ ہو جاتا ہو، دنیا کی ہر نعمت اس کے پاس موجود ہو، کھانے پینے کی اس کو کمی نہیں، اولاد کی اس کو کمی نہیں، پیسے کی اس کو کمی نہیں، سب کچھ ہے، مگر اس کے پاس ایمان نہیں ہے، تو یہ چند روزہ زندگی اس کی بہت اچھی گزرے گی، مگر آخرت کے اندر اس کے لیے ہمیشہ ناکامی ہو۔ تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو اسلام بہت بڑی نعمت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا، 99 دفتر جو ہوں گے اس کے وہ گناہوں کے ہوں گے، اس نے زندگی جو بسر کی ہوگی وہ گناہوں کے اندر، اور پھر جب اس کے لیے جہنم کا فیصلہ بھی ہو جائے گا تب جا کے ایک فرشتہ کہے گا اس کی ایک نیکی میرے پاس ہے، اس کا وزن کر لو، شاید کی بات ہے وہ اس کے مقابلے میں آ جائے اور اس کے لیے کوئی اچھا فیصلہ ہو جائے۔ وہ شخص خود مایوس ہوگا کہ کہاں میرے 99 دفتر، کہاں میری ساری زندگی گناہوں میں ڈوبی ہوئی، ایک نیکی میری اور وہ مجھے بھی یاد نہیں، وہ کہاں میرے کام آنے والی۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک پرزہ نکالا جائے گا، فرشتے وہ پرزہ پیش کریں گے اور اس پرزے کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے گا جہاں نیکیوں کا وزن ہوگا۔ فرمایا وہ پلڑے کے اندر جاتے ہی اس کا وزن بڑھ جائے گا، وہ جھک جائے گا، 99 دفتر اوپر اٹھ جائیں گے، اس شخص کے لیے اس وقت جنت کا فیصلہ ہو جائے گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس پرچی کو کھول کے دیکھا جائے گا، اس کے اندر لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اسلام یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اب اس کے بعد آزادی یہ ایک اور بڑی نعمت ہے۔ انبیاء علیہ السلام میں سے اکثر کے واقعات کو اگر ہم اٹھاتے ہیں ان کے پاس اسلام موجود ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ایک جنگ لڑ رہے ہیں، وہ کس چیز کی ہے؟ موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام اللہ کے پاک پیغمبر ہیں، خود بھی ایمان ہے اور بھی ایمان لانے والے ایمان لے کے آئے ہیں۔ اب فرعون کے ساتھ جو جنگ ہو رہی ہے وہ اس بات پر ہو رہی ہے کہ ہمیں آزادی چاہیے، ہم فرعون سے نجات پانا چاہتے ہیں، ہم فرعون کی حکومت میں نہیں رہنا چاہتے، ہم فرعون کے ماتحت نہیں رہ سکتے،
اس کے لیے انہوں نے وہی جو ایمان والے تھے ان کے ساتھ ایک لشکر تیار کیا، ایک فوج تیار کی، اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ شامل ہوئی، اور وہ اس علاقے کو چھوڑ کے جب جانے لگے تو پھر فرعون مقابلے پہ اتر آیا اور اس کا پیچھا کیا۔ آپ دریا کراس کر کے نکل جاتے ہیں اور وہ فرعون وہیں پہ غرق ہو جاتا ہے۔ یہ آزادی کی جنگ ہے۔ ایمان تو لے آئے تھے۔ اسی طرح اور بھی بہت انبیاء علیہ السلام کے واقعات، میرے پاس اتنا وقت نہیں۔ پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ آپ علیہ السلام نے شروع میں دعوت اسلام دی، مظالم آئے، بہت ظلم و ستم کیا گیا۔ آپ علیہ السلام چاہتے تو وہ عبادت چھپ کے گھر میں کر سکتے تھے، اور ایسا کچھ عرصہ کیا۔ جب کچھ قوت بن گئی، طاقت بن گئی، اور پھر بڑے بڑے مشاہیر اسلام جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان جیسے جب شخص ایمان لے کے آئے تو پھر یہ ایک قوت بڑھ گئی اور ان کے حوصلے کے ساتھ پھر باہر نکلے۔ لیکن اب بھی آزادی نہیں ملی تو پریشانی، ظلم ہوتا۔ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں، صرف اتنا کہا جاتا کلمہ پڑھو، ہمارے سامنے نہ پڑھو، ہم نہیں سننا چاہتے، بات ختم ہو جاتی ہے، مگر ان کو دوسرے کا کلمہ پڑھنا بھی گوارا نہیں تھا۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ، بوڑھے صحابی، ظلم و ستم۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس نے کسی کا کیا بگاڑا تھا؟ ایک غلام ہے، اس کا کوئی اپنا کاروبار نہیں ہے، اس کا کوئی مد مقابل، یہ کسی کا مد مقابل بن نہیں سکتا، صرف حضور علیہ السلام کا ایک غلام ہے ادنا سا۔ لیکن یہ کفر کی آنکھوں میں ایسا کھٹکا، ایسا چبھا کہ انہوں نے ریت کے اوپر ان کو لٹایا اور ریت کے اوپر ان کے جسم کو جلایا گیا، زبان کے اوپر انگارے رکھے گئے، اوجری کے اندر، کھال کے اندر ان کو لپیٹ کے دھوپ کے اندر رکھ دیا جاتا، جہاں ایک دھوپ کی گرمی اور پھر وہاں پتھریلی زمین اس کی گرمی، پھر ایک کھال یہ خود گرمی پیدا کرتی ہے کہ انسان کو اس کے اندر مبعوث کر کے ختم کر دیا جائے۔ یہ اتنا کچھ کیوں برداشت کیا جائے؟ آقا علیہ السلام بیت اللہ شریف کے اندر گئے، نماز پڑھ رہے، نماز پڑھتے ہوئے کوئی ایک تھوڑی سی اوپر چیز رکھ دے، شاید میں اور آپ اٹھ کے لڑ پڑیں کہ یہ کیا مذاق ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اوجری رکھی گئی، اور یہ رکھنے والا کون؟ کوئی باہر کا آدمی نہیں، اپنا چچا، قریش کا آدمی، اور پھر اس اوجری کو ہٹانے کے لیے کوئی نہیں آتا سامنے۔ ایک معصوم بچی گھر سے دیکھتی ہے اور وہ دوڑتی ہوئی بھاگتی ہوئی آتی ہے، آ کے کہتی ہے ابا آپ کو کیا ہوا، یہ کس نے اوپر پھینکی ہے؟ وہ اس کو اپنے ہاتھوں سے کھینچ کے نیچے اتارتی ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو اٹھا کے پھینکتی ہیں، پھر ابا کو چومتی ہیں، بوسے دیتی ہیں، پیار کرتی ہیں۔ ابا کیا ہو گیا، یہ آپ کے اوپر اتنا ظلم کیوں کرتے ہیں؟ یہ میرے ابا کو کیوں مارتے ہیں؟ اس بچی کے اوپر اتنی ہمت نہیں کہ وہ ان سے مقابلہ کر سکے، مگر وہ دل کے اندر کڑتی۔ یہ ظلم و ستم جب بڑھ جاتا ہے تو پھر آزادی کی نعمت کی اشد ضرورت ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ آپ علیہ السلام کے حکم سے 2 مرتبہ ہجرتیں بھی کر چکے، مگر ظلم کے اندر کوئی کمی نہیں۔ پھر آخر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت مدینہ کا حکم دیا کہ اب ہم اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور یہ اپنے گھر بار کو چھوڑنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اس سے پوچھو جو اس وقت پیسے کمانے کے لیے گو باہر بیٹھا ہوا ہے اور اس کے پاس پیسے بھی آ رہے ہیں، وہ گھر کے بچوں کی آسانی کے لیے گیا ہوا ہے، مگر سوچئے کہ وہ گھر سے دور، اپنے بیوی بچوں سے دور، اپنے دوست احباب سے دور، وہ وہاں پہ اکیلا شخص کیسی زندگی گزارتا ہے۔